أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. مکے کی زندگی میں یعنی ابتدائی زمانے نبوت میں جو کم و بیش 13 سال تک گزرا، ہر قسم کی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، صرف اس بنیاد پر کہ توحید کو اختیار کیا ہے، بت پرستی کو انکار کیا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر یہ پیام پہنچانے والے نبی علیہ السلام پر ایمان یقین رکھنے کی وجہ سے 20 جانیں گئیں، بے حد و حساب مال و دولت سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہی تھا، ان ساری چیزوں کا شکایت و شکوہ زبان پر بھی مت لاؤ، لاتے تو صرف اللہ کا ذکر کرو، جتنا صبر ہو سکتا صبر کرو، برداشت کرو، تھپڑ کھا کر خاموش رہو، گالی سن کر خاموش رہو، تمہارا اپنا کوئی خط ہوتا بھی ہے تو خاموش رہو، اطاعت و فرمانبرداری میں ذکر اور شغل کے اندر اپنے آپ کو اور آگے بڑھا دو۔ یہ انسان کی سمجھ سے باہر کی چیزیں ہیں، لیکن انسان کو پیدا کرنے والا اس کو خوب جاننے اور سمجھنے والا ہے۔ مدینے کی زندگی جب آئی، اسلام کو مسلمان کو بچانے اور بچنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، فرض قرار دے دیا گیا، بحیثیت مومن ایمان کے حالت پر خود کو بچانا لازم، بحیثیت ایمان دعوت اسلام کو، مذہب اسلام کو باقی رکھنا بھی لازم اور واجب۔ اس کے لیے جہاں پر مناسب ماحول ہو، سازگار جگہ ہو، وہاں پر منتقل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا، چنانچہ مکہ فتح ہونے تک یہ معاملہ فرض تھا۔ انتہائی غریب لاچار کے لیے استثناء دیا گیا تھا، ورنہ کوئی بھی شکل کرو ہجرت کرنا ضروری تھا دین کے لیے۔ جیسے انسان کا ہجرت کرنا انسان کی فطرت میں ہے، آج بھی دنیا کے اندر ہر کوئی ہجرت کر رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی غنڈہ گردی کے لیے، کوئی لوٹ مار کے لیے، کوئی اپنی بدنی پہلوانی بتانے کے لیے، کوئی اپنا کھیل بتانے کے لیے۔ دنیا اور دنیا کی فانی زندگی سے جڑے ہوئے مقاصد کے لیے یہ انسان کی عادت ہے، انسان کی فطرت ہے، اجازت ہے، لیکن دین نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن جب دین کے اوپر بحیثیت دین کے بعد تمہارے اوپر آتی ہے تو اس وقت بھی تمہارے لیے یہ ضروری ہے جب فرض ہو جاتا ہے، عبادت ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جہاد کے اعلانات ہو گئے، اجازت نہیں، تعداد میں کم تھے لیکن مسلمان بزدل تھے نہیں، باہمت تھے مکے میں۔ صرف باہمت ہو جانا، جوش اور جذبے کا آ جانا یہ کافی نہیں ہے،
یہی سب سے بڑا سبق مکے کی زندگی سکھاتی ہے. جب ہوش، حواس، حکمت اور تدبیر کے سارے اسباب ہونے کے بعد اب ایک سیکنڈ کے لیے خاموش بیٹھنا اسلام کی اجازت نہیں ہے. یہ سب سے بڑا سبق بتاتے ہیں. یہ سبق ہونے کے بعد آج کے ان آیتوں میں ذکر ہے. دیکھو، بحیثیت ایمان کے اپنی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت تمہارے اوپر ضروری ہے. لہذا ایمان والو تم اپنی حفاظت کے ساز و سامان جو طریقے سے ہو سکتے اس کو اختیار کر. یہ محلے میں مجھے رہنا دو چار کرتے ہیں، مجھے ستاتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں، مجھے کارروائی کرتے ہیں، اس عنوان سے سب محلہ خالی کر کے گئے کر جاؤ. اس میں اتنی تو مناسبت ہے بحیثیت مسلمان کے تنگ کیا گیا اس لیے ہم چھوڑے نہیں جاتے. لیکن نفس ایمان کے واسطے، اور جب یہ مصیبت نہیں بھی آئی ہے، آنے کے بعد بھاگ دوڑ کرنا نہیں ہے. کون کرے گا؟ جب اپنے ایمان کی فکر اس کو ہمیشہ رہے. حیثیت مسلمان کے جس طرح بھوک پر کھانا ضروری سمجھتا ہے، تو سال کے 12 مہینے 5 نمازوں میں ہر نماز کے وقت پر نماز کی ادائیگی کی بھوک اس کو کیوں نہیں لگتی؟ اشتیاق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ جب یہ کیفیت ایمان سے متعلق اس کی حفاظت کے لیے جو طریقے اس کی طرف برابر سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ کا ہے حفاظت کے، احتیاط کے جتنے تدبیریں ہو سکتے ہیں اختیار کرو تم. اور یہ جس کے اندر یہ بھی ہے کہ خود اپنی طرف سے جدوجہد، عقل، فکر، فہم سب اپنے مخالف جہاں سے خطرہ ہے اس کے طرف اس کی کیا کوششیں ہیں اس کا بھی جائزہ اپنے پاس رکھو. فن فروس باتیں جب موقع ملے تو مضبوطی کے ساتھ جماعت کی شکل میں نکل سکتے تو نکل پڑو. 2-2 4-4 کی شکل میں جب میدان جنگ اختیار کرنے کی نوبت آئے تو برابر نکل پڑو، پیچھے ہٹنا. جب تو فرض ہو جاتا ذریع دیر کے لیے پیچھے ہٹا. قرآن کی، مذہب کی اصطلاح میں بھلے زندگی بھر نمازیں پڑھا، زندگی بھر روزے رکھا، زکوٰۃ دیا، صدقات و خیرات کیا، اور اسی لمحے میں وہ کافر ہو گئے. وہ کافر ہو گئے. جب ضرورت پڑتی ہے ایسے موقع آتے ہیں، ہمیشہ آتے نہیں آتے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر گھل مل مت جاؤ جیسا کہ آج کل گھل مل گیا ہے انسان. وہی منہ، لیکن ایسے وقت پر بعض لوگ تم میں سے ایسے ہیں جن کا ایمان ڈاواڈول ہے، کمزور ہے، اپنے آپ میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر دیکھیں گے، جائیں گے، بہانے کریں گے، اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں. خیر گئے نہیں، تدبیر کرتے ہیں. جانے والے آگے بڑھ گئے. 2 شکلیں ہوں گی. جو گئے تھے خیریت سے آئے نہیں، شہید ہو گئے. جو آئے تو لنگڑے لولے بن کر آئے، زخمی بن کر آئے، سادے سیدھے الفاظ میں میدان جنگ ہار کر آئے. یا دوسری شکل یہ جیت کر آ گئے، دشمن کو ٹھکانے لگائے، کامیابی حاصل کی، اعزاز کے ساتھ واپس ہوئے، مال غنیمت کے ساتھ لوٹے. ہر جنگ میں 2 شکلیں ہوتی ہیں، تیسری تو نہیں. دونوں شکلوں کو ذکر کرتے ہیں. پہلی شکل یہ جو نکلنے والے نکل گئے، یہ سستی کر بیٹھنے والے بیٹھ گئے. جو نکلے تھے، اگر تم کو کوئی مصیبت آ گئی، شکست کا سامنا ہوا،
یا شہادت کا موقع مل گیا، قالا تو یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے آپ میں کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، اللہ کا بڑا احسان ہوا میرے، ایسے غلط احسان اللہ نہیں فرماتا۔ انعم اللہ علیہ، یہ سست اور کاہل، اس کو منافق کہہ رہے ہیں، اس کو سادے سیدھے الفاظ میں منافق کا ترجمہ بے ایمان، بے ایمان سمجھنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ یقیناً میرے اوپر میرے رب کی بڑی مہربانی انعام ہو گیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں بھی گیا تھا۔ آج یہ کچھ یہ سننے کو نہیں ملتا، دیکھنے کو نہیں۔ اس کی دوسری شکل یہ بری عادت ہے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اگر تم کو پہنچ جائے، اس کی دوسری شکل اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے فضل و مہربانی یعنی کامیابی۔ دوسری بات، ایمان کی بنیاد پر ہمت کر کے آگے بڑھو، کامیابی کا ملنا دینا دلانا بھی یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ مومن کا ایمان یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، پانی کا گلاس ہاتھ میں آئے تو گھوٹ میں جو جا رہا اللہ کی طرف سے، کھانا حلق میں پھنستا ہے، سنا ہے آپ نے، کوئی بچا ہوا نہیں ہوگا زندگی میں، کم و بیش ہمیں کو سامنا ہے۔ جب حلق میں کھانا پھنستا ہے تو اس کو دور کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے، لیکن سنا ہے کبھی تم نے حلق میں پیتے وقت پانی بھی پھنستا ہے؟ مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں شکل میں، لیکن جس کو پانی پھنستا ہے تو اس کو پانی پھنسے ہوئے کو حلق سے اتارنے کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے موت کی۔ یکا دکا مرتا ہوا بچتا ہے لیکن مر جاتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں سینکڑوں ان گنت لوگ گئے جن کا تذکرہ ملا اس کو کتابی شکلوں میں بھی قلم بند ہے، ایسے لوگوں کا ذکر جو دنیا کے لیے کارآمد تھے، کارنامے دکھانے والے تھے، لوگوں کے لیے نمونہ تھے، لوگوں کے لیے فیض عام تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسے حالات میں تو ان جیسوں کے حالات قلم بند نہیں۔ اس لیے دین نے یہاں تک بتا دیا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر پیو، موت ہوگی تو اللہ کے نام پر ہوئی، موت ہوئی تو اللہ کے نام پر ہوئی، پانی پینا شروع کیا اللہ کے نام پر بسم اللہ سے۔ پھر یہ نوبت نہ آنے کے لیے 3 گھنٹ حکم دے دیا گیا، اطمینان سے پیو۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر فضل تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے نکلنے والوں کے ساتھ، لَيَقُولَنَّ، تب یہ کہنے لگتا ہے سست و کاہل و منافق، اب آپسی رشتے تعلق ناتوں کو سب ایک ساتھ چھوڑ دے کر کہتا ہے کاش آج میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی یہ سب سے بڑی کامیابی پانے والوں میں میرا حصہ ہوتا، شمار ہوتا، جو اعزاز سب کو مل رہا ہے اس میں میں بھی ایک ہوتا، جو مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے میں بھی ہوتا، جو دولت بٹ رہی ہے اس کا مستحق میں بھی ہوتا۔ یہ تمناؤں کا نام دین نہیں ہے، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، بلکہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ ایسی تمنائیں آرزویں انسان چھوڑ دے، عملی میدان میں آگے بڑھے، دین سے نسبت رکھتے ہوئے یا کسی بھی شعبے میں ذری بھی مشقت ہوتی ہے، جتنی مشقت والی چیز آئی وہی عبادت کا اصل خلاصہ ہے۔ اسی لیے روزے والی عبادت کی فضیلت اسی لیے ہے کہ اس کے اندر ذرا برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے، بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بے حد و حساب اپنی مرضی سے دیتے ہیں، بندے کے حساب و کتاب سے باہر کی چیز۔
ظاہری صبر کھانے پینے سے رکنا، دوسرے صبر اس کیفیت کے اندر صفرا بھی بڑھتا ہے۔ بعض کے مزاج تو ایسیڈک پرابلمس والے یہ سب صفرائی مزاج کے، ان کا بھروسہ نہیں، ایک دم نرم بات کریں گے کرتے اچانک ایک دم آگ کا شعلہ پھٹے جیسا پھٹے، مزاج ہے وہ، طبیعت نہیں۔ انسان کے اندر 4 قسم کی تبدیلیاں ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ صفرائی مزاج ہوتا ہے، صفرے کے اندر ایک درجہ اور بڑھ جاتا ہے، اس کو سودا کہتے ہیں، تلچھٹ مٹی، ہر چیز کھانے کے بعد 4 چیزیں بنتے ہیں اس میں سے، ان کا مزاج تو اور زیادہ تیز، انتہائی نرم، انتہائی گرم، اس کا مطلب ہے کہ وہ نکلے ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں، تو اختیار طب ہی ہوتے سمجھنے کی۔ اور روزے کے اندر تو یہ صفرے والی کیفیت بڑھتی ہے، ہر ایسیڈک والی پرابلم پیٹ کے خالی ہونے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب صبر زبان پہ کرنا پڑتا ہے، صبر اپنے اخلاق عادات پہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو روزہ رہا اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، گالی گلوچ نہ، کیوں نہیں دے، نوبت اسے آتی ہے، ماحول ایسا پیدا ہو جاتا ہے، شیطان پیدا کر دیتا ہے، دوست احباب پیدا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو حکم ہے کہ گالی نہ۔ آپ کے اوپر چڑھ چڑھ کر آنے لگتا ہے، ایسی کیفیت ہو گئی تو تاکہ ادب بتایا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف اتنا جواب دے اس کو، ویسا میں روزے سے، سمجھے تو سمجھے، نہ سمجھے تو آخری وقت میں بیوقوف بھی کھول کے سرکوبی کا حکم ہے، طریقہ کریں گے، اس کو سمجھ جانا میں روزہ ہوں، یعنی زبان دراز میں بھی کر سکتا ہوں، تم ایمان کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہی ہو، اس لیے میں روزہ ہوں، میں زبان نہیں کروں، کیا زبان کو ادھر ادھر پلٹانا مجھے نہیں آتا، تم 4 بار ہاتھ ہلائے تو میں یہ پتہ نہیں ہلا سکتا، تم ڈائریکٹ ہاتھ سے دھپے مار تو زمین چیٹ کر ایک پتھر لے کے نہیں رسید کر سکتا، عقل ہوش سے کام لیتے جاؤ۔ تو تاکید کرے اس مہینے کے اندر یہ کیفیت قدیم عادتوں میں انسان کے ہے چاہے، یعنی اگر روزہ رہتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور چند روزوں کے بعد یہ طبیعت بخود منظر دیکھنے بھی آتا ہے، تھوڑا احساس بڑھاتا بس، اب میں بڑا پاک باز ہوں، اس سے روزے رکھا تو ایک قرآن سنا ہوں، کسی بھی چیز کے اوپر کسی پر ایک دم تیز ہونے لگے، یہ سب کچھ خیال کر کے اللہ کے حوالے کرتے چلے۔ یہاں بھی جہاد جیسے معاملات کے اندر آپس میں دین والے معاملات میں جس میں مشقت ہے، یہ کبھی نسلوں کے بعد ضرورت پڑتی ہے، کبھی وقفے سے یہ کیفیت مدافعت کی آتی ہے، اس کے اندر آپ کو غیرت کے ساتھ باقی رہنے جینے کا سبق ملتا ہے، اپنے آنے والی نسل کو عزت کے ساتھ جینے کے لیے ایک ماحول فراہم کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کے لیے جہاد کی اہمیت ہے۔ ہر وقت جہاد میں آخری شکل و صورت اسلام کی، لیکن اس وقت جو ماحول تھا ایسے لوگ بھی تھے، 3 قسم کے فریق رہتے ہیں، تم ایمان والے فریق بنو۔ اب آنے والی آیت میں جوش اور جذبہ رکھنے والے، جوان، طاقت، ہوش، حواس رکھنے والوں کے لیے، غیرت کے ساتھ، مزید تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کئی قسم کی تعلیم اور تربیت عطا فرمائے۔